بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. باب اعداد آلت الجہاد، جہاد کے آلات کو تیار کرنے کے بارے میں یہ باب ہے. یعنی بقدر استطاعت جہاد کے لیے قوت اور طاقت تیار کرنے کے بارے میں یہ باب ہے کہ جتنا ہو سکے، جتنا قدرت میں ہو، جتنی طاقت میں ہو، جہاد کا سامان تیار کیا جائے. یعنی لڑائی وغیرہ اور اپنی دفاع کا سامان تیار کرنا جو ہے یہ ضروری ہے ہر ملک کے لیے، ہر مسلمان ملک کے لیے. تو جس دور میں جن چیزوں سے جہاد کیا جاتا ہے اس دور میں ان کی تیاری یہ بھی اسلام کا حکم ہے. پہلے دور میں گھوڑے تھے، تلواریں تھی، نیزے تھے، تیر تھے. آج کل کے دور میں وہی بندوقیں ہیں، ٹینک ہے، جہاز ہے، بم ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ تیار کرنی جو ہے یہ ہر مسلمان ملک کی ذمہ داری ہے، جس سے وہ اپنا دفاع کر سکے اور اللہ کے راستے میں لڑ سکے. الفصل الاول ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر یقول، فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، وہ منبر پر فرما رہے تھے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ جتنی تمہاری طاقت میں ہو تم کافروں سے جنگ کرنے کے لیے اتنی طاقت اور قوت تیار کرو. پھر آگے فرمایا کہ سنو، قوت جو ہے وہ تیر اندازی ہے، قوت جو ہے وہ تیر اندازی ہے، قوت جو ہے وہ تیر اندازی ہے. رواہ مسلم. یعنی تیر اندازی سیکھو، تیر تیار کرو. تو تیر تیار کرنا اور تیر سیکھنا، لڑائی سیکھنا، یہ تمام امور اس میں داخل ہے. تو اس باب میں یہ اسی طرح کی احادیث آئیں گی جس میں آلات جہاد تیار کرنے اور جہاد کے لیے لڑنے کو سیکھنے، تیر اندازی سیکھنے. جہاز پہلے تو تیر اندازی وغیرہ یہی تھی، تلوار بازی تھی، تو تلوار بازی سیکھنے، تیر اندازی سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے جن احادیث میں، وہ اس باب میں بیان ہوں گی. لیکن آج کل اسی پر قیاس کرتے ہوئے جہاز سیکھنا، جہاز اڑانا، بم بنانا سیکھنا، یہ ساری چیزیں سیکھنا، یہ بھی اگر اس نیت سے سیکھی جائے، جہاد کی نیت سے سیکھی جائے، جہاد کی نیت سے بنائی جائے، تو رب العالمین اس کو بھی جہاد کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور وہی ثواب ان کو عطا فرمائیں گے جو جہاد کا سامان تیار کرنے کے لیے عطا فرماتے ہیں. وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ستفتح علیکم الروم ویکفیکم اللہ فلا یعجز احدکم ان یلہو باسہمہ. رواہ مسلم. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب تمہارے لیے روم کو فتح کر دیا جائے گا. یعنی عنقریب تم روم کو فتح کر لو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اہل روم کی شر انگیزیوں سے کفایت کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں روم کی شر انگیزیوں سے بچائے گا. لہٰذا خبردار تم میں سے کوئی شخص اپنے تیروں کے ساتھ کھیلنے میں سستی نہ کرے. یعنی اپنے تیروں کے ساتھ کھیلا کرو، تیر اندازی خوب سیکھو، اس میں سستی نہ کرو. وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من علم الرمی ثم ترکه فلیس منا او قد عصا. رواہ مسلم. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرما رہے تھے جس شخص نے تیر اندازی سیکھی پھر اس کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا یہ فرمایا کہ اس شخص نے نافرمانی کی اللہ کی. تو رواہ مسلم. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ سیکھ لے تو پھر اس کو سیکھتا رہے، اس کو چھوڑے نہ، بلکہ اس نیت سے کرتا رہے تاکہ ایک دن کفار کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ لڑے گا اور اپنے اس ہنر سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا اور اسلام کو سرخرو کرے گا. وعن سلمة بن الأكوع قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتنازلون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين
فامسكوا بأيديهم قال ما لكم قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم كلكم رواہ البخاری۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسلم کے قبیلے میں تشریف لائے اور وہ لوگ اس وقت بازار میں آپس میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، یعنی بازار کے اندر وہ تیر اندازی کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے اولاد اسماعیل یعنی اے عرب تیر اندازی کرو، کیونکہ تمہارے باپ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے اور میں بھی فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں یعنی بنی اسلم کے ساتھ، یعنی جو بنی اسلم کے دو فریق آپس میں تیر اندازی کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان میں سے ایک کا نام لیا اور فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، آؤ میں بھی آپ کے ساتھ مشق کرتا ہوں۔ لیکن دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے، یعنی جب نبی علیہ السلام مقابل فریق کے ساتھ ہوئے تو دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا، یعنی تم نے تیر پھینکنے کیوں بند کر دیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس صورت میں کیسے تیر اندازی کر سکتے ہیں جب کہ آپ فلاں یعنی فریق مخالف کے ساتھ کھڑے ہو، تو ہم آپ پر کیسے تیر پھینک سکتے ہیں، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر دوسرے فریق کی طرف ہو جائے، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر مخالف فریق کے ساتھ ہو جائے اور ہم آپ پر تیر پھینکے، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں، یعنی میں کسی فریق کے ساتھ نہیں ہوں، میں تم سب کے ساتھ ہوں، بس تم آپس میں تیر اندازی کرو، میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ رواہ البخاری۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان ابو طلحہ يتترس مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بترس واحد وكان ابو طلحہ حسن الرمي فكان اذا رمى تشرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فينظر الى موضع نبله رواہ البخاری۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ابو طلحہ میدان جنگ میں ایک ڈال کے ذریعے نبی علیہ السلام کا بچاؤ کر رہے تھے۔ ابو طلحہ ایک بہترین تیر انداز تھے، وہ دشمنوں پر بڑی مہارت اور چابک دستی کے ساتھ تیر اندازی بھی کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام کی حفاظت بھی۔ جب وہ تیر پھینکتے تو نبی علیہ السلام جھانک کر دیکھتے تھے کہ تیر کہاں لگا ہے اور کس کو لگا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو شاباش بھی دے رہے تھے اس تیر اندازی پر۔ رواہ البخاری۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ فی نواسی الخیل متفق علیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑے کے پیشانی کے بالوں میں برکت ہے، یعنی گھوڑے پالا کرو لیکن جہاد کی نیت سے، اس میں برکت ہے۔ متفق علیہ۔ وان جریر ابن عبداللہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوی ناسیت فرس باصبعه وهو يقول الخیل معقود بنواسیها الخیر الى یوم القیامہ الاجر والغنیمہ۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس امت کے خوبصورت ترین آدمی تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یوسف هذه الامہ، میری اس امت کا یوسف ہے عبداللہ البجلی۔ تو یہ جریر بن عبداللہ البجلی جو کہ اس امت کے یوسف تھے، نبی علیہ السلام کے صحابی ہے۔ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو اپنی انگلی سے بل دیتے جا رہے ہیں، یعنی اپنی انگلی پر لپیٹ رہے ہیں اس کے بالوں کو، اور فرما رہے تھے کہ گھوڑا وہ جانور ہے جس کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر اور بھلائی رکھی گئی ہے، کیونکہ گھوڑوں کے ذریعے جہاد کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے جس میں دنیا کا مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اور اجر بھی ملتا ہے۔ الاجر والغنیمہ، اجر بھی ملتا ہے اور غنیمت بھی حاصل ہوتی ہے، اور وہ جہاد جو ہے یہ گھوڑے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شعبه وريه وروثه وبوله في میزانه یوم القیامہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے وعدے کو سچا جاننے کی وجہ سے اللہ کے راہ میں گھوڑا باندھا، یعنی جہاد کے لیے گھوڑا پالا، تو اس گھوڑے کی سیری اور سیرابی، یعنی اس نے دنیا میں جو کچھ کھایا اور پیا وہ سب، اور اس کی لید اور اس کا پیشاب قیامت کے دن اس شخص کے اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا، یعنی یہ بھی اس شخص کے نیک اعمال کے ساتھ تولا جائے گا، اس کا بھی وزن ہوگا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ الشکال فی الخیر والشکال ان یکون الفرس فی رجلہ الجمنہ بیاض وفی یدہ الجسرى او فی یدہ الجمنہ ورجلہ الجسرى۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گھوڑے میں شکال کو ناپسند کرتے تھے، اور شکال گھوڑا یہ ہے کہ گھوڑے کے دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ پر سفیدی ہو، یا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں پر سفیدی ہو، یعنی مخالف سمت سے سفیدی ہو۔ اگر دائیں پاؤں میں اگلے والے کو ہاتھ سے تعبیر کیا اور پچھلے کو پاؤں سے تعبیر کیا، کیونکہ 4 پاؤں ہوتے ہیں تو اگلے 2 پاؤں کو ہاتھ سے تعبیر کیا۔ اگر دائیں طرف اگلے پاؤں میں سفیدی ہے تو بائیں طرف پچھلا جو پاؤں ہے اس میں بھی سفیدی ہو تو یہ شکال ہے۔ اسی طرح بائیں طرف اگر ہاتھ میں سفیدی ہے تو دائیں طرف پاؤں میں سفیدی ہو تو یہ بھی شکال ہے۔ لیکن دائیں طرف پاؤں میں سفیدی ہو اور دائیں طرف پاؤں میں سفیدی ہو اور دائیں طرف ہاتھ میں سفیدی ہو، یعنی ایک طرف میں ہی سفیدی ہو تو پھر شکال نہیں ہے۔ یا 4 پاؤں سفید ہو یا 3 پاؤں سفید ہو یا ایک سفید ہو تو یہ بھی شکال نہیں ہے۔ شکال اسی کو کہتے ہیں جانبین سے سفیدی ہو، کہ بایاں پاؤں سفید ہو اور دایاں ہاتھ سفید ہو، یا بایاں ہاتھ سفید ہو اور دایاں پاؤں سفید ہو، تو یہ شکال ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اس لیے ناپسند فرمایا کہ اس جنس کا گھوڑا جو ہوتا ہے یہ اصل گھوڑا نہیں ہوتا، یہ تھک جاتا ہے، اس میں وہ خوبیاں نہیں ہوتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کو یہ ناپسند تھا۔ وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أزمرت من الحفياء ومدها سنية الوداع وبينهما 6 أميال، وسابق بين الخيل التي لم تزمر من السنية إلى مسجد بني زریق وبینہما میل، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان دونوں گھوڑوں کے درمیان مقابلہ کروایا، یعنی گھوڑوں کو دوڑوایا جو ازمار کیے گئے تھے، اور یہ مسابقت حفیہ سے شروع ہوئی، یعنی یہ مقابلہ مقام حفیہ سے شروع ہوا اور سنیت الوداع جو ایک مقام کا نام ہے وہاں پر ختم ہوا، ایک پہاڑی کا نام ہے، اور ان دونوں مقامات یعنی حفیہ اور سنیت الوداع کے درمیان 6 میل کا فاصلہ تھا، اور جن گھوڑوں کا ازمار نہیں کیا گیا تھا ان کے درمیان سنیت الوداع سے مسجد بنی زریق تک مقابلہ کروایا گیا، اور ان دونوں مقامات یعنی سنیت الوداع اور مسجد زریق کا درمیانی فاصلہ 1 میل کا تھا۔ ازمار کہتے ہیں کہ پہلے گھوڑے کو خوب گھاس دانا کھانا کھلا کر اور پلا کر بہت قوی اور موٹا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا گھاس دانا بتدریج کم کیا جاتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ کم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اصلی خوراک پر لے آتے ہیں، اور پھر اس کو ایک مکان پر باندھ کر اس پر
گردنی ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گرم ہو جاتا ہے اور پسینہ چھوٹتا رہتا ہے، اور جب یہ پسینہ خشک ہو جاتا ہے تو وہ گھوڑا سبک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا گوشت تو ہلکا ہو جاتا ہے لیکن دوڑنے میں وہ قوی رہتا ہے، تو اس کو ازمار کہتے ہیں۔ تو جس کا ازمار ہو جائے وہ گھوڑا دوڑنے میں قوی ہوتا ہے، اس لیے اس کو 6 میل تک دوڑایا مقابلے میں۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العزباء وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وزعه۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عزبا تھا، وہ کبھی پیچھے نہیں رہتی تھی، یعنی اس کا جس اونٹ سے بھی مقابلہ ہوتا وہ دوڑنے میں، مقابلہ کرنے میں جیت جاتی تھی۔ لیکن ایک دن ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر آیا، اور جب اس نے اپنا اونٹ عزبا اونٹنی کے ساتھ دوڑایا تو اس کا اونٹ آگے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں پر سخت ناگوار گزری کہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی مقابلہ ہار گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالی شانو کا یہ ثابت شدہ فیصلہ ہے اور طریقہ ہے کہ دنیا کی جو بھی چیز اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بھی چیز کو بلندی عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن پست بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے۔ تو اللہ نے اس کو بلندی عطا فرمائی تھی لیکن آج پست کر دیا، تو اللہ کے قانون کے مطابق ہوا، اس پر ناگوار ہونے کی، افسردہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رواہ البخاری الفصل الثانی۔ عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ تعالی يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کے ذریعے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ صانعہ یحتسب فی صنعته الخیر، ایک اس کے بنانے والے کو جب کہ اس نے اس کے بنانے میں بھلائی کا ارادہ کیا ہو اور ثواب کی امید سے بنایا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ والرامی بھی ومنبی لہ، والرامی بھی، اور دوسرا وہ شخص جس نے میدان جہاد میں تیر چلایا ہو، جس نے اس تیر کو چلایا ہو تو چلانے والا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ وہ منبی لہو، اور نمبر 3 جس شخص نے اس کو تیر پکڑایا ہو نیچے سے، کیونکہ تیر چلانے والا ترکش اس کی بعض اوقات نیچے پڑی ہوتی ہے، نیچے سے ایک دوسرا شخص پکڑاتا ہے اور وہ چلاتا ہے، تو تیر بنانے والا، چلانے والا اور تیر پکڑانے والا تینوں جنت میں جائیں گے۔ ورمو ورکبو وان ترمو احب الی من ان ترکبو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیر اندازی کرو اور گھڑ سواری کرو، اور فرمایا تمہارا تیر اندازی کرنا مجھے تمہاری گھڑ سواری سے زیادہ محبوب ہے۔ کل شیء یحلو بہ الرجل باطل الا رمیہ بقوسہ، فرمایا یاد رکھو انسان جس چیز کو لہو لعب کے طور پر اختیار کرے وہ باطل ہے، یعنی انسان جس چیز کے ساتھ بھی کھیلتا ہے تو وہ کھیل باطل ہے اور ناروا ہے، مگر اپنی کمان سے تیر اندازی کرنا یہ جائز ہے۔ وتادیبہ فرسہ وملاوعتہ امراتہ، اور اپنے گھوڑے کے ساتھ کھیلنا یعنی گھڑ سواری کرنا یہ بھی جائز ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا اور تفریح کرنا یہ جائز ہے، یعنی تمام کھیل ناجائز ہے، لیکن 3 کھیل انسان اپنے تیر کے ساتھ کھیلے،
تیر اندازی کرے یا گھڑ سواری کرے یا اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرے، تفریح کرے، کھیلے، فرمایا فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ، فرمایا یہ تینوں چیزیں حق ہے، جائز ہے، اس کے بعد سوا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وزاد ابو داود والدارمی، امام ابو داود اور امام دارمی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ ومن ترک الرمی بعد ما علمہ رغبتا عنہ فإنہ نعمت ترکها او قال کفرها۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس کو بے نیازی اور بیزاری کے جذبے سے چھوڑ دے، یعنی اس سے بے نیاز ہو کر اس کو چھوڑ دے، تو وہ تیر اندازی ایک نعمت تھی جس کو اس نے چھوڑ دیا ہے، یا یہ فرمایا کہ اس نے اس نعمت کی ناشکری کی ہے۔ تو یہ نعمت اللہ نے عطا کی اور اس نے ناشکری کی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وعن ابي نجيح السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة ومن رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر۔ ابو نجیح سلمی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک تیر نشانے پر لگایا تو اس کے لیے اس تیر چلانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک درجہ ملے گا، یعنی جس نے کسی کافر کو تیر مارا میدان جہاد میں تو اس کو اس تیر مارنے پر اللہ تعالیٰ جنت کا ایک درجہ عطا فرمائیں گے، اور جس شخص نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا خواہ کسی کافر کو لگا یا نہ لگا، من رما بسہم فی سبیل اللہ، جس نے تیر پھینکا تو وہ اس کے لیے ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، فہو لہ عدل محرر، تو اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر تیر کسی کافر کو لگے تو ایک درجہ عطا فرماتے ہیں، اگر کسی کو نہ لگے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ کانت لہ نورا یوم القیامہ، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزار دے، اسلام میں گزار دے، تو اس کے لیے یہ جوانی کل قیامت کے دن نور ہوگا، یعنی وہ اسلام میں بوڑھا ہو جائے، یعنی اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، جوان تھا، ساری عمر اسلام میں اور اللہ کے راستے میں لگائی اور بوڑھا ہو گیا، تو یہ بڑھاپا اس کے لیے کل قیامت کے دن نور ہوگا۔ رواہ البیہقی فی شعاب الایمان وروا ابو داود الفصل الاول والنسائی الفصل الاول والثانی والترمذی والثالث وفی روایتہما ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ بدل فی الاسلام، اور ایک روایت میں ہے کہ من شاب شیبۃ فی سبیل اللہ کے الفاظ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں، فی الاسلام کے بجائے فی سبیل اللہ کے الفاظ ہے۔ تو ابو داود نے اس روایت کا صرف پہلا جز یعنی من بلغ بسہم نقل کیا ہے، اور نسائی نے پہلا اور دوسرا جز نقل کیا ہے، اور ترمذی نے دوسرا اور تیسرا جز نقل کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، رواہ ترمذی و ابو داود والنسائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسابقت کی شرط کا مال لینا صرف تین چیزوں یعنی تیر چلانے، اونٹ دوڑانے اور گھوڑا دوڑانے میں جائز ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شرط لگانا اور پھر اس شرط کا مال لینا اور اس کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں، مگر صرف تیر چلانے، اونٹ دوڑانے اور گھوڑے دوڑانے میں جائز ہے۔ یعنی شرط لگانا صرف تیر اندازی کرنے میں، اونٹ دوڑانے میں، گھوڑے دوڑانے میں جائز ہے، لیکن جب کہ یہ جہاد کی نیت سے ہو،
صرف مقابلہ کرنا ہو تو ایسی صورت میں پھر یہ جوا، یہ شرط لگانا یہ جائز نہیں ہے، یہ جوا ہے۔ یہ صرف جہاد کی ترغیب دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادخل فرسا بین فرسین فإن كان يؤمن ان يسبق فلا خیر فیہ وإن كان لا يؤمن ان يسبق فلا بأس به۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا شامل کرے تو اگر وہ گھوڑا ایسا ہے کہ اس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ ان دونوں گھوڑوں سے آگے نکل جائے گا تو اس میں بھلائی نہیں ہے، اگر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وفی روایت داود، اور امام ابو داود کی روایت میں ہے کہ قال من ادخل فرسا بین فرسین یعنی وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار ومن ادخل فرسا بین فرسین وقد امن ان يسبق فهو قمار۔ امام ابو داود کی روایت میں یہ الفاظ ہے اگر کوئی شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا شامل کرے، یعنی جس کے بارے میں یہ یقین نہیں کہ اگر وہ آگے نکل جائے گا تو یہ جوا نہیں، اور اگر اس گھوڑے کے بارے میں یہ یقین ہے کہ یہ آگے نکل جائے گا ان دو گھوڑوں سے تو پھر یہ جوا ہے۔ اس حدیث میں جو بیان ہوا یہ محلل کی صورت ہے، تحلیل کی صورت ہے۔ تحلیل اسے کہتے ہیں کہ دو لوگوں نے آپس میں شرط لگائی کہ اگر آپ کا گھوڑا جیت گیا تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، اگر میرا گھوڑا جیت گیا تو آپ مجھے اتنے پیسے دو گے۔ یہ جوا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، چونکہ بالکل بظاہر جوا ہے۔ اب جب یہ دونوں دوڑنے لگے تو ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا میں بھی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوں، لیکن اگر میں جیت گیا تو تم دونوں مجھے رقم دو گے جو تم نے آپس میں طے کی ہے، لیکن اگر میں ہار گیا تو میں تم کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ تو اس کو کہتے ہیں تحلیل کی صورت، یہ تحلیل ہے۔ اس طرح یہ معاملہ جو ان دونوں نے کیا تھا آپس میں جو ناجائز تھا وہ اس شخص کی وجہ سے حلال ہو جائے گا۔ اب اگر یہ شخص جیت گیا تو دونوں اس کو پیسے دیں گے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی جیت گیا تو جس کے ذمے پیسے آتے ہیں وہ دے گا اور یہ شخص کچھ بھی نہیں دے گا۔ اس طرح یہ معاملہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بھی شرط ہے، اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص ایسا گھوڑا لائے جو ان کے گھوڑوں کے برابر ہو، یعنی ممکن ہو کہ یہ اس کا گھوڑا جیت بھی سکتا ہے اور ہار بھی سکتا ہے، لیکن اگر یہ ایسا گھوڑا لے کر آیا جو یقیناً ہار جائے گا یا یقیناً جیت جائے گا تو ایسی صورت میں پھر یہ تحلیل کی صورت نہیں ہوگی، یہ بدستور معاملہ اسی طرح ناجائز اور حرام رہے گا۔ آگے حدیث کو دیکھیں، باقی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا جلب ولا جنب زاد یحییٰ فی حدیثہ فی الرہان رواہ ابو داود والنسائی وروى الترمذی مع زیادۃ فی باب الغصب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نہ جلب جائز ہے اور نہ جنب جائز ہے، اور ایک راوی یحییٰ نے اپنی روایت میں لفظ پھر رہان بھی نقل کیا ہے، یعنی ان کی روایت میں یہ ہے کہ رہان یعنی گھوڑوں کی شرط اور مسابقت میں گھوڑوں کے مقابلے میں نہ جلب جائز ہے اور نہ جنب۔ اس روایت کو امام ابو داود اور نسائی نے نقل کیا ہے، اور امام ترمذی نے بھی کچھ الفاظ کی زیادتی کے ساتھ باب الغصب میں یا غصب میں اس کو نقل کیا ہے۔ جلب اور جنب یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ دینے والے کی قیام گاہوں سے کہیں دور ٹھہرے اور ان کو یہ حکم دے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا مال، اپنے مویشی یہاں لے کر آئے۔ تو جلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے شریعت کی طرف سے، جس کو عامل کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اپنے مال مویشی میرے پاس لاؤ تاکہ میں زکوٰۃ وصول کروں، تو یہ جائز نہیں۔ اور جنب اسے کہتے ہیں کہ جس کے وہ مال مویشی ہے وہ کہیں دور چراگاہ میں لے جائے، وہاں چرتے ہیں، اور جب زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے تو اسے کہے کہ جاؤ وہ فلاں جگہ چر رہے ہیں میرے مویشی، وہاں سے زکوٰۃ وصول کر لو۔
تو یہ بھی جائز نہیں، اس کو جنب کہتے ہیں۔ تو اب صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ جہاں پر وہ مال مویشی رات گزارتے ہیں جو ان کا باڑہ ہے، وہاں پر عامل جائے گا، اور مالک کے ذمے بھی ہے کہ وہیں پر مال مویشیوں کو حاضر کرے اور وہاں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ نہ تو مال مویشی عامل کے گھر پر لانا درست ہے، اور نہ یہ درست ہے کہ عامل جو ہے مویشیوں کے پیچھے پھرتا رہے، تو اس کو جنب دونوں جائز نہیں ہے۔ باقی اس کی تفصیلات کتاب الزکوٰۃ میں ہے۔ وعن ابی قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخیل الادہم الاقرح الارسم ثم الاقرح المحجل طلق الجمل فلم يكن ادہم فقمت على هذه شیتا۔ ابو قتادہ نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین گھوڑا سیاہ گھوڑا ہے، یعنی کالے رنگ کا گھوڑا ہے، جس کے پیشانی پر تھوڑی سی سفیدی ہو اور ناک کی جانب سفیدی ہو۔ پھر وہ گھوڑا بہتر ہے جس کی پیشانی پر تھوڑی سی سفیدی ہو اور ہاتھ پاؤں سفید ہو لیکن دایاں ہاتھ سفید نہ ہو، اور اگر سیاہ گھوڑا نہ ہو پھر اسی قسم کا کمیت بہتر گھوڑا ہے۔ کمیت اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی دم اور بال سیاہ ہو اور باقی بدن سرخ ہو۔ رواہ الترمذی والدارمی۔ وعن ابی وہب الجشمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بکل کمیت اغر محجل او اشقر اغر محجل او ادہم اغر محجل۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ ابو وہب خوشمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والا کمیت گھوڑا ضروری ہے، یعنی اگر تم گھوڑا رکھو تو اس طرح کا گھوڑا ہونا چاہیے جس کی پیشانی بھی سفید ہو اور ہاتھ پاؤں بھی سفید ہو، یا سیاہ سفید پیشانی ہو اور سفید پاؤں ہو۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن الخیل فی الشقر۔ رواہ الترمذی وابو داود۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑوں میں بہترین گھوڑے جو ہیں وہ سرخ رنگ کے گھوڑے ہیں، سرخ رنگ کے گھوڑے بھی بہترین گھوڑے ہیں۔ رواہ ابو داود۔ وعن عتبة بن عبد السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقصوا نواسي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مذابها ومعارفها فواؤها ونواسيها مقعود فيها الخير۔ عتبہ بن عبد السلمی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو سنا، نبی علیہ السلام فرما رہے تھے گھوڑوں کی پیشانی کے بال، ان کی عیال اور ان کی دموں کو نہ کاٹو، کیونکہ ان کے دم میں ان کی دمیں ان کے مور چھل ہے کہ جن کو وہ ہلا کر مکھیوں اور کیڑوں کو اڑاتے ہیں، اور ان کی عیالیں ان کو گرمی پہنچاتی ہے۔ عیال وہ بال ہوتے ہیں جو گردن پر ہوتے ہیں، وہ ان کو گرمی پہنچاتے ہیں، تو ان کی پیشانی کے بالوں میں بھلائی بندھی ہوئی ہے، لہٰذا ان کے دم کو نہ کاٹو کہ اس سے مکھیوں کو یہ اڑاتے ہیں، ان کے گردن کے بال اس لیے نہ کاٹو اس لیے کہ اس سے ان کو گرمی پہنچتی ہے، اور پیشانی کے بال اس لیے نہ کاٹو اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابی وہب الجشمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربطوا الخیل وامسحوا بنواسیها وعجازها او قال اکفالها وقلدوها ولا تقلدوها الا
وطار رواہ ابو داود والنسائی۔ ابو وہب جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا گھوڑوں کو باندھ کر رکھا کرو، ان کے پیشانیوں اور ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا کرو، یا اعجاز کی جگہ اکمال فرمایا، اور دونوں لفظوں کا ایک ہی معنی ہے یعنی پیٹھ۔ وَقَلِّدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا، اور ان کی گردن میں کنڈا پٹا باندھ دو لیکن ان کی گردن میں کمان کی تانت نہ باندھو۔ پٹا تو باندھو لیکن کمان کی تانت یعنی بعض پہلے زمانہ جاہلیت میں جب کمان ٹوٹ جاتا تھا تو ٹوٹے ہوئے کمان کا کچھ حصہ گردن میں لٹکا دیتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ نظر بد کے لیے ہے، یعنی اس سے نظر نہیں لگتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، یہ جائز نہیں ہے، نظر کے اس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے فرمایا کہ کمان کی تانت نہ باندھو زمانہ جاہلیت کی طرح، باقی ہاں اس کی گردن میں پٹا ضرور باندھو، اس لیے کہ اس سے پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے، باندھنے میں آسانی ہوتی ہے، گھوڑے کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ رواه ابو داود والنسائی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عبدا مامورا اختصنا دون الناس بشيء الا بثلث امرنا ان نسبغ الوضوء ولا ناكل الصدقه ولا ننرى حمارا على فرس۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ایک کام پر معمور، نبی علیہ السلام نے ہم کو کچھ کاموں پر معمور کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یعنی اپنے اہل بیت کو دوسرے لوگوں سے الگ کر کے 3 باتوں کے علاوہ اور کسی بات کا مخصوص طور پر حکم نہیں دیا، اور وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ ہم وضو پورا کریں، ہم صدقے کا مال نہ کھائیں، اور ہم گھوڑیوں پر گدھے نہ چھوڑیں، یعنی خچر پیدا نہ کریں۔ نبی علیہ السلام ایک معمور بندے تھے، عبد معمورا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جس بات کا حکم ہوتا وہی کرتے تھے، اس سے آگے پیچھے کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام ایک معمور بندے تھے اور ہمیں 3 چیزوں کا حکم دیا یعنی اہل بیت کو۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغلۃ فرکبها فقال علی لو حملنا الحمیر على الخیل فكانت لنا مثل هذه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ایک خچر تحفے میں دیا گیا تو نبی علیہ السلام نے اس پر سواری کی۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم گھوڑیوں پر گدھے چھوڑے تو ہمیں بھی ایسے خچر مل جائیں، یعنی ہم بھی ایسے خچر پیدا کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو ناواقف ہوتے ہیں، اور آپ کو تو شریعت کا اور ہر چیز کا علم ہے، تو ہمارے لیے یہ جائز اور درست نہیں۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت قبیعۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضہ رواہ الترمذی وابو داود والنسائی والدارمی۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے تلوار کا جو دستہ تھا وہ چاندی کا تھا۔ نبی علیہ السلام کے تلوار کے قبضے کی ٹوپی یعنی جو قبضہ تھا وہ چاندی کا تھا۔ وان ہود بن عبد اللہ بن سعد عن جدہ مزیدہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح وعلى سیفه ذهب وفضہ۔ حضرت ہود بن عبداللہ بن سعد اپنے دادا سے کہ جن کا نام مزیدہ تھا نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے دن
جب مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تلوار تھی اس پر سونے اور چاندی کا کام ہوا تھا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، هذا حدیث غریب۔ وعن السائب بن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم احد درعان قد ظاهر بينهما۔ سائب بن یزید سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ احد کے دن نبی علیہ السلام کے بدن پر غزوہ احد کے دن دو زرے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے پر پہن رکھا تھا، یعنی دو زرے پہن رکھی تھی، پہلے ایک پہنا تھا اس کے اوپر دوسرا پہنا تھا۔ رواه ابو داود وابن ماجہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كانت رأية نبي الله سوداء ولواؤه ابيض۔ رواه الترمذی وابن ماجہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا بڑا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا اور چھوٹا سفید رنگ کا۔ تو دو جھنڈے تھے، ایک سیاہ رنگ کا تھا اور ایک سفید رنگ کا۔ وعن موسى بن عبيدة مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت سوداء مربعة من نمرة۔ حضرت موسیٰ بن عبیدہ جو کہ محمد بن قاسم جو کہ تابعی ہے، ان کے آزاد کردہ غلام تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن محمد بن قاسم نے مجھے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ ان سے پوچھے کہ نبی علیہ السلام کا جھنڈا کیسا تھا۔ تو چنانچہ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا اور کپڑا چوکور اور نمرہ کی طرح تھا۔ رواہ ابو داؤد، یعنی چار کونا تھا۔ اور نمرہ اس کملی یا اس چادر کو کہتے ہیں جس میں سیاہ اور سفید دھاریاں ہو، یعنی اوپر سفید دھاریاں، پھر نیچے کالی دھاریاں، پھر اوپر سفید، پھر سفید، پھر کالی، تو اس طرح اس کو نمرہ کہتے ہیں۔ جس طرح جمعیت کا جھنڈا ہے اس طرح کا جھنڈا تھا نبی علیہ السلام کا۔ رواہ ابو داؤد والترمذی وابو داؤد۔ وعن جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ ولواؤہ ابیض۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، اس وقت نبی علیہ السلام کا جو جھنڈا تھا وہ سفید رنگ کا تھا، اس لیے کہ سفید جھنڈا جو ہے وہ امن کی علامت ہے۔ تو نبی علیہ السلام یہ پیغام دے رہے تھے کہ سب کے لیے امن ہے، سب کے لیے معافی ہے، تو سفید رنگ کا جھنڈا تھا فتح مکہ کے دن۔ رواہ الترمذی وابو داؤد وابن ماجہ۔ الفصل الثالث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن شيء احب الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد النساء من الخيل۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو عورتوں کے بعد سب سے زیادہ محبوب چیز وہ گھوڑے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب عورتیں تھیں، اس کے بعد پھر جو جہاد کے لیے جو گھوڑے تیار ہوتے تھے وہ گھوڑے ہیں۔ عورتیں جو اپنی ازواج مطہرات تھی، اور اس کے بعد جو ہے جہادی گھوڑے جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ رواہ النسائی۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوس عربیۃ فرآ رجلا بیدہ قوس فارسیہ قال ما هذه القها وعلیکم بهذه واشباهها ورماح القنا فإنها يؤيد الله لكم بها في الدين ويمكن لكم في البالات۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں عربی کمان تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں فارسی یعنی ایرانی کمان دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیا ہے، اس کو پھینک دو، تمہیں ایسی کمان رکھنی چاہیے، یعنی عربی کمان رکھنی چاہیے، اور اسی طرح رکھنی چاہیے، تمہیں کامل نیزے رکھنے چاہیے، پورے نیزے رکھنے چاہیے، یقیناً ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کو سربلند رکھے گا، میں تمہاری یعنی یقیناً اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی سربلندی کے لیے تمہاری مدد کرے گا، اور دشمن کے شہر تمہارے لیے فتح کرے گا، یا دشمن کے شہروں میں تمہیں جما دے گا، یعنی تمہیں طاقت اور عزت عطا فرمائے گا، فتح
عطا فرمائے گا، اس لیے یہ کمان رکھو، اس میں خیر ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے نیزے رکھو عرب کی طرح۔ وما